بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا آنا لکھنؤ ہوا ہے۔ یہاں پر مفتی محمد ایاز صاحب، ان سے جو ہے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو مفتی صاحب، آپ سے پہلے جو ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے علمی تعلیم جو ہے کس طریقے سے جو ہے شروعات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ میری علمی تعلیمی سفر کے بارے میں سوال کریں۔ خیر، یہ تعلیمی سفر کی جہاں تک بات ہے تو میرا آبائی وطن جو ہے بارہ بنکی میں ہے۔ بارہ بنکی ہی سے ہماری تعلیم شروع ہوئی ہے۔ حفظ کی جو تعلیم ہے وہ اپنے ہی قریب میں ہمارے یہاں مسوری پڑتا ہے، جو بڑا قصبہ ہے، وہاں کے ایک مدرسے میں حفظ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر وہاں سے 2004 میں ندوے آیا تو ندوے سے مجھ کو مظہر الاسلام بھیجا گیا۔ مظہر الاسلام اس وقت بہت زیادہ پرانی شاخ نہیں تھی، چند سالوں پہلے کھلی تھی اور بہت زیادہ ڈیولپ بھی نہیں تھی، بہت زیادہ وہاں پر انتظامات بھی نہیں تھے۔ تو وہاں پر میں نے تقریباً 7 سال میں رہا۔ اعدادیہ سے عالیہ اولیٰ تک کی تعلیم میری وہاں ہوئی ہے، اور الحمدللہ بے سر و سامانی کے باوجود وہاں تعلیم کا نظام بڑا اچھا تھا، اساتذہ بڑے مخلص ہے، بہت محبت سے پڑھاتے تھے۔ پھر وہیں سے عالیہ اولیٰ سے میں ندوے گیا۔ ندوے میں بھی اللہ نے موقع دیا زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کا۔ 3 سال عالمیت کے، پھر 2 سال فضیلت کے، پھر افتاء، تقریباً 6 سال، بلکہ پورے 6 سال میں وہاں رہا، اور اس طرح تقریباً 2018 میں میری تعلیم مکمل ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں نے تعلیم جاری رکھی، لیکن باقاعدہ تعلیم 2018 مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے LU سے گریجویشن بھی کیا ندوے کی بیس پر الحمدللہ۔ اس کے بعد سے پھر 2018 سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ آپ جب سماج میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ ان سے جب بات کریے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے حافظ بنا دیجیے یا عالم بنا دیجیے، تو وہ جلدی راضی نہیں ہوتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہرحال اب یہ کس معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ حافظ اور عالم بنانے کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیے وہی لوگ جو ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں جن کو بچوں کے معاشی مستقبل کی زیادہ فکر ہوتی ہے بمقابلے دینی مستقبل کی۔ تو جو لوگ دینی مزاج رکھتے ہیں اور بچوں کے دینی مستقبل کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ تو حافظ اور عالم بنانا چاہیں گے، لیکن جن کے سامنے بچوں کا معاشی مستقبل ہے کہ ان کو اچھی تنخواہیں ملیں، ان کا اچھا گھر ہو، ان کے پاس اچھے کپڑے ہوں اور زیادہ بینک بیلنس ان کے پاس ہو، تو وہ لوگ جو ہے مدرسوں میں پڑھانے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ معاشی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہی لوگ مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بہت زیادہ معاشی ترقی کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، بچہ مدرسے میں رہے گا، کھائے پیے گا۔ تو یہ جو ایک مزاج ہے کہ بھائی معاشی مستقبل اچھا ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے لوگ مدرسوں سے بھاگتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر دینی لائن میں، مدرسوں کی لائن میں بہت زیادہ معاشی مستقبل نہیں ہے، تنخواہیں بھی بہت محدود رہتی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے معاشی طور پر ترقی کرنے کے مواقع نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس وقت اگر آپ جو ہے سروے کرائیں، اور خود ہم بھی اسکول سے پڑھ کر کے، کالج سے پڑھ کے آئے ہیں مفتی صاحب، تو ہم نے بھی، ہمارے ساتھ بہت سے ساتھی ایسے ہیں بیچارے جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں، اس کے باوجود میں بے روزگار ہیں۔ بالکل۔ لیکن آپ جب مدرسے سے فارغین کو آپ دیکھتے ہیں، عالم کو دیکھیے، حافظ کو دیکھیے، لیکن ان کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ بیچارے نہ تو پریشان نظر آئیں گے، ان کی تنخواہیں بھی 5,000، 8,000، 10,000 ہوتی ہیں، اور زندگی بھی ان کی بہتر ہوتی ہے ان لوگوں سے جو دنیا کے اندر جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ دیکھیے عامر بھائی، اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو مدرسے کے پڑھنے والے ہیں، میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو مدارس کا ایک نظام ہے، جو مدارس کا اسٹرکچر جس کو کہہ لیجیے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے ہمیں کہ قناعت کے ساتھ رہنا۔ اگر مدرسے کی لائن میں، ہمارے اساتذہ بھی مستقل ہم سے کہتے تھے کہ بھائی مدرسے کی لائن میں اگر رہنا ہے تو پہلے سے ذہن بنا لو کہ قناعت کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ یہ لائن قناعت کی ہے۔ بہت زیادہ اگر آپ کو پیسہ چاہیے، بہت زیادہ آپ کو جو ہے بینک بیلنس چاہیے، بہت زیادہ آپ کو معاشی ترقی چاہیے، تو پھر مدرسے کی لائن کا آپ انتخاب نہ کریں، اس لیے کہ یہ قناعت کی لائن ہے۔ تو جو لوگ مدرسے میں آتے ہیں پہلے سے ان کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو صبر و شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، ایک ذہن میں ان کے لمٹ ہوتی ہے کہ ہم کو کہاں تک تنخواہ ملے گی،
اور اسی اعتبار سے وہ اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں، اپنے تقاضوں کو رکھتے ہیں، اپنے جو معاشی جو ان کا جو نظام ہوتا ہے، جو جس کو کہتے ہیں کہ اپنے جو لیول ہوتا ہے ان کی زندگی کا، وہی رہتا ہے، اسی اعتبار سے اپنی رہائش رکھتے ہیں۔ تو جب ان کی جو ہے رہائش کا نظام ہی اتنا ہے کہ بھئی ہم کو اتنے ہی میں گزارا کرنا ہے، پہلے سے انہوں نے ایک نظام اپنی زندگی کا بنایا ہوتا ہے۔ اور مدرسے کی زندگی ہی جو طالب علمی کی ہوتی ہے وہ بڑی اسرت کی ہوتی ہے، بڑی تنگی کی ہوتی ہے۔ اس ماحول سے نکلنے کے بعد ان کے لیے 10-15 ہزار بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قناعت ہے جو ان کو خوش رکھتی ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے آج کی مہنگائی میں تو جن کی لاکھوں تنخواہیں وہ پریشان ہیں، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ جو بڑی بڑی ڈگری والے لوگ ہیں۔ اور یہ بات جو آپ نے کہی بہت اہم ہے کہ جو دوسری تعلیم ہے، جو عصری تعلیم ہے، جو یعنی انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں یا بڑی اور ڈگریاں ہیں لیے بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، جاب لیس ہے۔ جی لیکن وہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ بھئی آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو۔ کیوں نہیں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک ذہن بنا ہوا ہے ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو نوکری ملے گی۔ حالانکہ آج تو جاب تو کسی کو، سرکاری جاب تو خال کسی کو ملتی ہے، لیکن جو حافظ ہوگا، جو عالم ہوگا، اس کے لیے بہرحال ایک جو ہے زون ہے جہاں پر اس کے لیے جگہ ہے، اس کے لیے اگر وہ لگنا چاہے تو بہت مدارس، جو مسجدیں ہیں تو امام تو چاہیے، مدرسے ہیں تو استاد چاہیے، بچے حفظ کر رہے ہیں تو ان کے لیے حفظ کا استاد چاہیے، عالمت کے چاہیے، تو ان کے لیے الحمدللہ نظام چلتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ دین کی خدمت کے نام سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک ان کی معاش کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ بس اتنا ہے کہ جو ایک ہوڑ مچی ہوئی ہے بہت زیادہ مال کمانے کی، اس میں کسی حد تک ہندوستان کے اندر خاص طور سے علماء پیچھے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ کم جو ہے زندگی میں خوش ہیں، مال میں خوش ہیں، زندگی کے جو ہے فراوانی میں، لیکن دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی کی برکت ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے جو ہے وہ زندگی کے جو الجھنیں ہیں، جو بہت سے مسائل ہیں، ان سے ان کو آزاد کر رکھا ہے۔ ان کے مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر حل ہوتے رہتے ہیں۔ جی اچھا مفتی صاحب، اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، کہ آج آپ اگر معاشرے کے اندر نکل جائیے، لوگوں سے ملیے تو انہیں قرآن کے تعلق سے پتہ نہیں، اس کی تعلیمات کے تعلق سے پتہ نہیں ہے؟ کیا ایک بہت بڑی وجہ یہ نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کہی بالکل صحیح ہے، اور اس سلسلے میں جو عام طور سے ہمارا جو علماء طبقہ ہے، حفاظ کا طبقہ ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ جی وہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے گا، انجینئر کے سامنے بیٹھے گا، وکیل کے سامنے بیٹھے گا، تو سوچتا ہے کہ بھئی یہ ہم سے فائق ہے، ہم سے بہتر ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے، ایک تو معاشرے میں جو سوچ آئی ہے وہ علم کی واقعیت، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کے دل میں قرآن کی وہ عظمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جب قرآن کی عظمت نہیں ہے تو جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی عظمت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ان میں تو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے سرے سے ان کو قرآن کی عظمت کا علم ہی نہیں ہے۔ دوسرا، جو علماء ہیں یا جو حفاظ ہیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی کمی ہے کہ ان کو فخر ہو اپنی تعلیم پر، اپنی تعلیم پر فخر ہو، اپنے علم پر فخر ہو، جو انہوں نے سیکھا ہے اس کی عظمت ان کے دلوں میں ہو۔ دیکھیے، غرور تو نہیں ہونا چاہیے۔ غرور کسی چیز کا بھی ہو، کوئی علم کا بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی تعلیم کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے تو منع کیا گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فخر کی ہوتی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی یعنی بیشترین نعمت ہے۔ آدمی دنیا کے قانون کو پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو ایڈوکیٹ، بیرسٹر کیا بولتا ہے، لیکن اللہ نے جو قانون حیات دیا ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کی تشریح کر لے رہے ہیں، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل اور انعام ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر ہو ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں سے بہتر فلاں، بلکہ سب سے بہتر فرمایا کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، اس میں قرآن پڑھنا بھی شامل ہے، قرآن سمجھنا بھی شامل ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والے بھی اس میں آ گئے، قرآن کی ہر اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی تشریح کریں، تو قرآن کی تعلیم جس طرح بھی ہوگی وہ ہر چیز سے بہتر ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین معاشرے میں پیدا کرنا چاہیے۔ جب یہ پیدا ہوگا تو پھر کبھی کوئی حافظ کو حقیر نہیں سمجھے گا، کوئی عالم کو حقیر نہیں سمجھے گا، کسی مفتی کو حقیر نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کے بنانے اور جو ان کے جس کے گھر میں ہوگا اس کو اپنے لیے باعث شرف سمجھے۔ اور جو دیندار طبقہ ہے، جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ، وہ آج بھی اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی حافظ ہو، کوئی عالم ہو، اور اس کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ ان حلقوں میں ہے جہاں دین کی بہت زیادہ جو ہے اہمیت نہیں ہے، دنیا کو زیادہ ترجیح دینے والے لوگ ہیں، وہ اس کو، اور اس کی ایک وجہ میرے ذہن میں
ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو اکثریت ہے وہ جو ہے مسلمانوں کی ہے، جی اور ہمیشہ اکثریت جو ہوتی ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اقلیت. جی تو اکثریت چونکہ علماء طبقے کو اور دین سے جڑے ہوئے طبقے کو ہمیشہ حقیر سمجھتی ہے، اس کی تحقیر کرتی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوسرے مسائل کے ذریعے سے ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے، اسی کا اثر ان مسلمانوں کو بھی پڑتا ہے جو کم علم ہیں، جو دین سے دور ہیں. اسی طرح وہ بھی اس کو حقیر سمجھتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو شاید علماء کی اس طرح کی جو ہے علماء کے بارے میں سوچ اور ان کے سلسلے میں سے فکر لوگوں کی نہ بنے. تو عمومی جو ذہن بنا ہوا ہے وہ اکثریتی طبقے کی وجہ سے، یہ جو ہے علماء حفاظ اور مفتیوں کی وجہ سے بنا ہوا. ہمارے ہاں تو فتویٰ دینا، مفتی ہونا گویا کہ ایک تو گالی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فتویٰ دے رہے ہیں. تو فتویٰ دینا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا. ابھی وہی کوئی جو ہے وکیل کوئی چیز دیتا ہے بنا کے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک مفتی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اقوال کی روشنی میں کوئی چیز لکھ کے دیتا ہے تو اس کو ایک جو ہے گالی کی طرح سوشل میڈیا پر خبروں پہ چلایا جاتا ہے، تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے لوگوں کی ذہنیت اور لوگوں کی فکر جو ہے بننے میں، کہیں نہ کہیں اس کا بھی اثر. اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ بچہ جب حفظ کرتا ہے تو اس میں جو ہے ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ پڑھائی کی، کہ جو ہے فجر کے بعد بھی پڑھائی لگتی ہے اور فجر سے پہلے بھی پڑھائی لگتی ہے، پھر ظہر کے بعد بھی لگتی ہے اور مغرب کے بعد بھی لگتی ہے، عشاء کے بعد. تو اگر جو لوگ اپنے بچوں کو جو ہے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں یا دوسری لائنوں میں لے جانا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کو حفظ کرائیں اور پھر اس کے بعد پھر ان لائنوں میں اگر لے جائیں تو کتنا فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا اور ہونا چاہیے. دیکھیے میں یہ مانتا ہوں اور ہمیشہ سے علماء کا یہ خیال رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہو اس کے ساتھ عالم بھی ہو، جی حافظ ہو اس کے ساتھ عالم بھی ہو، اور وکیل ہو اس کے ساتھ شرعی علوم کا ماہر بھی ہو، جی تو یہ 4 چاند لگ جائیں گے. وہ جس طرح شریعت کو کورٹ میں پیش کر سکے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر دینداری ہوگی تو وہ ڈاکٹر ہوگا لیکن امانت کے ساتھ مریضوں کی جو ہے کا علاج کرے گا. وکیل ہوگا لیکن اپنے کلائنٹ کے ساتھ وہ امانت داری کے ساتھ معاملہ کرے گا. انجینئر ہوگا، جو بھی ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک گویا کی ایک دیوار بن گئی ہے، ایک دین دار طبقہ ہے، ایک جو ہے وہ دنیا دار طبقہ ہے، کوئی ربط نہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکو بن چکے ہیں، جی جو وکلا ہیں وہ بالکل جو ہے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. جس لائن میں جو ہے وہ بالکل لوگوں کو کا استحصال کر رہا ہے، اس کو لوٹ رہا ہے، اس کو جتنا سے زیادہ چوسنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اپنا حق بھی سمجھتا ہے کہ میں نے پیسہ اپنی تعلیم پہ خرچ کیا، لہٰذا میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں. فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے بھئی، آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ فائدہ اٹھائیے لیکن شریعت کے دائرے میں اٹھائیے. جتنا آپ کو جو ہے لے سکتے ہیں، جتنا یعنی لینے کا حق ہے آپ کو اتنا لیجیے. لیکن پتہ چلا کہ وہ بالکل زیرو جہاں لینا ہے وہاں پر آپ 1000 لے رہے ہیں، 1000 لینا ہے تو 1,00,000 لے رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں آئی ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم دیندار طبقہ اس طرف نہیں جا رہا، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ دین سے جڑے ہوئے ہیں. تو حافظ بنے، اس کے بعد ڈاکٹر بنے، حافظ بنے اس کے بعد وہ انجینئر بنے، اس کے بعد وکیل بنے. بننا چاہیے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک نظام جو شروع ہو گیا ہے اس وقت، جو ایک فکر شروع ہو گئی ہے، حافظ کو وکیل بنانا ہے، حافظ کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو یہ فکر بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں حافظ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب بچہ حفظ شروع کرتا ہے، حفظ کون پڑھتا ہے؟ جو ہم سے غریب بچے ہوتے ہیں، جو پسماندہ ہوتے ہیں، وہ حفظ جب پڑھتے ہیں، حفظ پڑھنے کے بعد ان کے اندر ایک قابلیت آ جاتی ہے، ایک صلاحیت آ جاتی ہے. اب ان کو شرعی علوم پڑھا سکتے ہیں، ان کو جو ہے شرعی علوم سے قریب کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن بجائے شرعی علوم کے ان کو ایسی طرف ڈھکیل دیا جاتا ہے جہاں ان کو ظاہر سی بات ہے صرف حفظ کرنے سے تو اس کے اندر کوئی دینی شعور پیدا ہوگا نہیں. تو تھوڑا بہت اس کے اندر دینی شعور پیدا ہو، اس کے لیے اس کی دینی تعلیم ضروری ہے، شرعی تعلیم ضروری ہے. اسی کے ساتھ اس کو ہائی اسکول انٹر کروا دیا جائے، پھر اس کے بعد اس لائن میں اس کو ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ میرے خیال میں زیادہ مناسب رہے گا بمقابلے اس کے کہ صرف حافظ بنا کے اس کو اس لائن میں ڈال دینا. کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حفظ بھی ضائع ہوتا ہے اور دینی مزاج بھی نہیں بنتا. صاحب یہ بات عوام کے اندر مشہور ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی حافظ سیاست میں اترتا ہے تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ مولانا ہو کر کے سیاست کر رہے ہیں. کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ سیاست کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے اللہ کے رسول کی سیاسی زندگی. جی آپ نے پڑھی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی. تو اللہ کے رسول سے بڑا سیاستدان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے.
جی جی سیاست دیکھیے، سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ نظام چلانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سیاست جو ہے ساسے اسوسو سے، اسی سے سائنس ہوتا ہے، جو جس کو کہتے ہیں جو ہے جانوروں کو ہانکنے والا. تو جو قوم کو، جو ملت کو چلاتا ہے اور اس کے نظام بناتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کو سیاست داں کہتے ہیں. جی تو ظاہر سی بات ہے، جس طرح ایک عام آدمی، ایک جاہل، ایک کرمنل ٹائپ کا آدمی جب امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے آ سکتا ہے، تو جو آدمی علم رکھتا ہے، شرعی علم رکھتا ہے اور حق اور جو ہے ناحق جانتا ہے، جائز ناجائز جانتا ہے، وہ تو بدرجہ اولا اس کو حل کر سکتا ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہی لوگ سیاست میں رہیں گے. جی باقاعدہ اس کے لیے لازم کیا جاتا ہے کہ وہی لوگ سیاست میں رہیں گے جو صحیح فکر رکھتے ہوں، صحیح ذہن رکھتے ہوں، اور اس کے لیے ان کو باقاعدہ جو ہے تربیت ملی ہو. نہ یہ کہ کوئی بھی غیرو آ جائے اس میں اور کسی بھی حیثیت کا ہو اور آگے سیاست کرے. تو یہ بھی ایک ذہن بنایا گیا، بلکہ کہا کہ وہی گندی سیاست. تو سیاست گندی کی ہوئی، اس لیے اس میں گندے لوگ ہیں. جی جی اگر صحیح لوگ آئیں گے تو سیاست گندی نہیں رہے گی. جی تو یہ جو سیاست ہے، سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں سیاست کے سلسلے میں یہ ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولا جائے گا، زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جائے گا، لہذا یہ نیک لوگوں کا کام نہیں. جی جی تو سیاست یہ ہے ہی نہیں. سیاست لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جو ملکی مسائل ہیں، جو ملی مسائل ہیں، جو یہاں کے لوگوں کی دقتیں ہیں، اس کو اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے تجربے کے ذریعے سے اور یہاں کے وسائل کے ذریعے سے جو ملک کے ہیں اس کو حل کرنا. تو یہ ظاہر سی بات ہے، جس کو علم ہے وہ زیادہ کر سکتا ہے. بلکہ بار بار یہ بات اٹھتی بھی رہتی ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ایجوکیشن سیٹ کی ہوئی ہے کہ بھئی اس لیول کا ہوگا تو اس کو پرائمری میں پڑھانے کا موقع ملے گا، یہ ڈگری ہوگی تو اس کو ہائر ایجوکیشن میں جانے کا موقع ملے گا، آپ کو ملٹری میں جانا ہے تو یہ ایجوکیشن چاہیے، فلاں چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کے لیے ایجوکیشن چاہیے. لیکن جو سب سے بڑا عہدہ ہو سکتا ہے ملک کا، پرائم منسٹر کا یا دوسرے جو عہدے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام آدمی جو بالکل جس کو کچھ نہیں آتا ہے، جاہل ہے، وہ بھی اگر اس کو ووٹ مل جائے تو وہ بن سکتا ہے، پرائم منسٹر بن سکتا ہے، وہ جو ہے وہ گृہ منتری بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری بنیادی کمی ہے ہمارے نظام کی، اور وہ ایک اسی کا ذہن بنا ہوا ہے. حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں سیاستداں شروعاتی دور میں جو ہوئے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد سیاستداں نہیں تھے، مولانا حسین محمد مدنی سیاستداں نہیں تھے. تو ان لوگوں نے سیاسی زندگی جی، اسی کی دین ہے آج جو ہے ملک کو بہت سی چیزیں حاصل ہوئی. اور پہلے جو پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو، کیسے علمی آدمی تھے. اور جب بھی ہوئے تو ایک تو علمی آدمی ہونا کسی بھی حیثیت سے وہی ضروری ہے، اور اگر وہ دینی بھی ہو، شرعی علم رکھتا ہو، علماء کا جو طبقہ ہے وہ اگر آئے گا تو اس سے تو اور بہتر ہے، اس کو آنا ہی چاہیے. لیکن میں نے بتایا کہ اگر علماء آئیں اور علماء بھی اسی ڈھرے پہ سیاست کریں جس ڈھرے پہ سیاست چل رہی ہے، تو ان کو نہیں آنا چاہیے. علماء اگر آ رہے ہیں تو ان کو اپنی سیاست کا ڈھرا بدلنا ہوگا. وہ اس ڈھرے پہ سیاست نہ کریں جیسے وہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی الیکشن میں کچھ وعدے کر لیں گے، اس کے بعد پھر وہ وعدے پورے نہیں کریں گے، اور پھر جو ہے وہ دوسرے بیانات کے ذریعے سے دوسرے مسائل کو چھیڑ چھاڑ کے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں گے، سمجھ رہے ہیں، جو ہے پھر قواریت کا مسئلہ پیدا کریں گے. یہ جو طریقہ اس وقت سیاست کا، اگر وہ ہم بھی جا کے اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہم اگر جا رہے ہیں تو ہم کو نبوی اصولوں پر سیاست کرنی ہو تو ہم جائیں، ورنہ نہ جائیں، تاکہ اچھا پیغام جائے، چاہے کامیابی ملے نہ ملے، اس کا اصل مسئلہ نہیں. اچھا، ہم نے جب مفتی صاحب جو ہے سیاست چھوڑی تو آج ہماری حالت یہ ہے. ہم نے جب میڈیا چھوڑا تو ہماری حالت یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر ہمارا کوئی چینل نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے میڈیا پہ. اسی طریقے سے ہم نے جو ہے جب اسلامی تجارت کو چھوڑا تو آپ دیکھیے تجارت کرنے والے کیسے لوگ ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بتاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں. یہ جو تعلیمات ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو کہ اسلام نام ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور ان کے یہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں. یہ جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے ہمارے یہاں پر یا بتایا گیا ہے، اس کے تعلق سے کوئی روشنی ڈالی ہے. دیکھیے کوئی بھی میدان ہو بالکل سے الگ ہو جانا یہ تو نقصان ہے. جی میں نے کہا کہ بھائی ہر میدان میں لوگ ہونے چاہیے. مسلمانوں میں ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، صحافی بھی ہوں. علماء صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء ہی ہونا ضروری، مفتی ہونا ضروری ہے، یہ کوئی کبھی نہیں کہتا ہے، نہ ہم اس کے قائل ہیں. اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بھئی پورا ایک سیکٹر آپ چھوڑ ہی دے رہے ہیں،
کوئی شعبہ آپ نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا، جیسا کہ آج اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو سیاست کو بالکلیہ نظر انداز تو بہرحال کسی زمانے میں کیا نہیں گیا، البتہ مسلمانوں میں سیاسی شعور کو ضرور ختم کر دیا، ایک جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کہ بھئی آپ اقلیت میں ہیں، آپ کو تو دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، جی یہ جو شعور پیدا کیا گیا کہ آپ اکیلے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جی بھائی آپ جو ہے اقلیتی جو بہت سارے جو قومیں ہیں وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود ان کی اپنی پارٹیاں ہیں، لیکن مسلمانوں کے ذہن میں بھی بٹھایا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس میں خود مسلمانوں کا بھی دخل ہے کہ ہمارے اندر بھی 10 طرح کی چیزیں ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہم خود ہیں ہی، بمقابلے اس کے کہ وہ دلت ہیں، وہ یادو ہیں، وہ قرمی ہیں، لیکن ان کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہ اپنے ایک پارٹی کی ہے پراپر، اس کو ہی ووٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کبھی آپشن تو ہمارے پاس ہمیشہ رہا، آج بھی ہے، جی لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنوں پر ہمیشہ شک کیا ہے، اپنوں پر ہمیشہ شک کیا ہے ان کے بارے میں کہ بھائی ان سے نہیں ہو پائے گا، بی ٹیم ہے۔ ہاں یہ جو ذہن میں آتا ہے نا تو ان سے نہیں ہو پائے گا، یہ کہاں کر پائیں گے، یہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے، تو یہ چیز ہے، ورنہ بالکل یہ علیحدگی مسلمانوں کی سیاست سے کبھی نہیں رہی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایم ایل اے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایم پی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہوتے ہیں، البتہ جو لوگ جاتے ہیں وہ جس پارٹی میں ہوتے ہیں اسی پارٹی کے ایجنڈے کو لے کے چلتے ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا نہیں، اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سیاست میں جاتے ہیں تو ان کا تعلق، ان کی بیعت اور ان کا دین سب کچھ وہی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا اپنا کوئی ایجنڈا اپنی قوم کے لیے، اپنے، جبکہ دوسرے لوگوں کا، وہ کسی بھی پارٹی میں جائیں وہ اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو آگے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسلمان پارٹی میں ہیں، کسی سیاسی میدان میں ہیں، ان کے اندر دینی شعور ہو۔ آج مثال کے طور پر وقت بورڈ کی لڑائی چل رہی ہے، جی بورڈ کے اندر مسلمان تو بہت سارے ہیں جی جو ہے سیاست میں، لیکن جو لوگ اس میں زیادہ اہم کردار ادا کریں وہی ادا کر رہے ہیں جن کے اندر دینی شعور دین ہے۔ جن کو دینی غیرت ہے، جن کے اندر اسلامی ان کی محبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں بہت سے سارے نام ہیں جو آپ کے بھی ذہن میں ہیں، ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی ہم سیاسی جو ہے پرچار کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات کہنے کی ہے کہ سیاسی میدان سے بالکل علیحدگی ہماری کبھی نہیں رہی، البتہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنوں پہ بھروسہ نہیں کیا، یہی حال ہمارا میڈیا کا ہے کہ میڈیا کے چینل ہمارے ایسا نہیں ہے کہ اردو کے ہیں نہیں، مسلمانوں کے ہیں نہیں، ہیں، پروموشن نہیں، لیکن ہمارے یہاں ہم خود اس کو پروموٹ نہیں کرتے، ہم خود اس کو نہیں دیکھتے، ہم خود ان کو آگے نہیں بڑھاتے، ہمارے چینل ہیں الحمدللہ، تو علیحدگی بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ایک پری پلاننگ کے طور پہ ہم کو سائڈ کیا گیا اور ہم بھی اس کا حصہ بن گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس میں بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چیز پروپیگنڈے کے ذریعے سے صرف نہیں ہو سکتی کہ آپ جیسے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ بھی کریں، نہیں، آپ نافع بنیے، آپ مفید بنیے، آپ کو آگے بڑھے، آپ آگے بڑھیں گے، تو مفید بننا چاہیے جہاں بھی ہیں، جو بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں جو لوگ وہاں پہ ہیں ان میں بھی کمیاں ہیں، جو چینل ہیں ان میں بھی کمیاں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مفید نہیں بنا رہے ہیں، اور دوسرا جو لوگ اس کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے وہ اس پر توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں، دونوں طرف سے کمی کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، ورنہ بالکل یہ نظر انداز تو میرے خیال میں نہیں کیا گیا۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جو رہ گئی ہو، یہ اہم بات ہو، اس پہ سوال کر لیا جائے، تعلیم کے اعتبار سے کچھ کیا جائے، ایک سوال کر لیں بس بات۔ اس سلسلے میں تو ساری بات آ ہی گئی تقریباً، ہاں اچھا ایک سوال کر لیتے ہیں، چلو۔ اچھا مفتی صاحب، جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو عربی ادب کے اندر اور عربی گرامر کے اندر ان کی پکڑ کیسے مضبوط ہو، اس کے لیے کچھ آپ رائے دے دیجیے۔ عربی گرامر کے اندر جو پکڑ مضبوط ہوگی، ظاہر سی بات ہے اس کا ایک تو جواب یہی ہے کہ بھائی محنت کریں، جی محنت کرنے سے گرامر مضبوط ہوگی، لیکن اس کے لیے دیکھیے کسی بھی فن میں پکڑ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کس استاد سے پڑھ رہے ہیں، اگر استاد اچھا ہے جی تو کسی بھی کتاب کے ذریعے سے، بلکہ بغیر کتاب کے بھی آپ کو اس فن میں دسترس حاصل ہو جائے گی۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو استاد کا صحیح انتخاب ہو، پڑھانے والا صحیح ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھنے والا جو ہو اس کے اندر لگن ہو، محنت سے پڑھے۔ عربی گرامر شاید واحد ایسی گرامر ہے تمام زبانوں میں جو بہت وسیع ہے، جو بہت اپنے اندر جو ہے جو گہرائی رکھتی ہے، تو اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک کتاب پڑھنے سے عموماً کام چلتا نہیں، تو پہلے میں تو اردو میں کچھ کتابیں ایسی جو بنیادی جس میں چیزیں ہیں، وہ کتاب النحو ہے، کتاب الصرف ہے، اس کو پڑھ لے
تاکہ اس کو مسائل کی حد تک بہت سی چیزیں ازبر ہو جائیں. اس کے بعد پھر عربی کی کوئی کتاب پڑھ لے جس میں تھوڑا تفصیلی گفتگو ہے، جیسے قطر الندیٰ ہے یا ہدایت النو پڑھ لے، جس میں تفصیلی چیزیں ہیں تاکہ زبان کا بوجھ رہے، بہت زیادہ الفاظ کا جو ہے مسئلہ نہ رہے، بہت سی چیزوں کا مسئلہ نہ رہے. اور پھر اس کی جو مشقیں ہوتی ہیں، اس میں جو تمرینات ہوتی ہیں، اس پر صحیح سے مشق ہو، اور پھر اس کو باقاعدہ جو ہے عملی طور پر کتاب کے ذریعے سے، پڑھنے کے ذریعے سے جو کتاب ادب کی ہیں اس پہ دیکھا جائے کہ یہاں فاعل کیوں ہے، یہ مفعول کیوں ہے، یہاں پر رفع کیوں آ رہا ہے، نصب کیوں آ رہا ہے. اگر یہ نظام ہو تو انشاءاللہ بہت جلد طالب علم نو صرف میں، عربی گرامر میں مہارت حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے میں نے بتایا 2 شرطیں ہیں. ایک تو پڑھانے والا صحیح ہونا چاہیے، دوسرا طالب علم کے اندر شوق ہونا چاہیے، محنت اور لگن ہونی چاہیے.